بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں اور امت کے جوانوں، قرآن کریم کی یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں، اور جو صفات بیان فرمائی اس میں ایک صفت ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. اس آیت کی دو تفسیر ہیں.
پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو گندگیوں اور ناپاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، مسکرا کر اس سے ملے اور نرمی سے بات کر لے، ہمدردی کے الفاظ اس سے کہے، بس اسی کو اخلاق سمجھا جانے لگا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں اخلاق کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس مفہوم میں بے شک یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اظہار محبت کرے اور اس کے چہرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے۔ لیکن اخلاق صرف اس طرز عمل میں منحصر نہیں، بلکہ اخلاق در حقیقت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کا نام اخلاق ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور برے اخلاق کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پر لائے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں کچھ فطری جذبہ رکھا ہے، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، کوئی انسان ان سے خالی نہیں۔ مثلا غصہ ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یا مثلا شہوت اور جنسی خواہشات ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ یا مثلا اپنی عزت نفس کا خیال کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں بلکہ مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ بھی ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ سب فطری جذبات ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے، اور ان کے اعتدال پر رکھنے کا نام ہی حسن اخلاق ہے۔ اگر یہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آدمی کے اخلاق پاکیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ لیکن اگر اخلاق اعتدال سے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال سے بڑے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مثلا غصہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا فرمائے ہیں۔ یہ غصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر غصہ بالکل نہ ہو تو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، ڈیفنس نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص پر دوسرا شخص حملہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز حملہ کر رہا ہے، مگر وہ شخص بالکل خاموش بیٹھا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غصہ اعتدال پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے تو یہ بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے، اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں،
ایک یہ کہ غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرے اور غلط جگہ پر استعمال نہ کرے، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہیے وہیں غصہ کرے، اور دوسرا یہ کہ غصے کو حدود میں استعمال کرے، جتنا غصہ کرنا چاہیے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ مثلا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، اس کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، ہم نے 2-3 بار سمجھایا اور نصیحت کی، اس نے آپ کی نصیحت نہیں مانی، تو اس موقع پر غصے کا آنا صحیح محل صحیح جگہ پر ہے اور غلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً وہ غصے کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولاد پر غصے کا اظہار کرنے پر آئے تو غصے کا اتنا اظہار کیا کہ بچے کی چمڑی ادھیڑ دی۔ اس صورت میں غصے کا محل تو صحیح تھا، لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا، بلکہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ گیا اور اعتدال سے نکل گیا، تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اچھے اخلاق میں داخل نہیں ہے۔ لہذا غصے کے اندر 2 باتیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ غصہ صحیح جگہ پر آئے اور غلط جگہ پر نہ آئے، دوسرا یہ کہ جب غصے کا اظہار ہو تو وہ غصہ حد کے اندر ہو، نہ حد سے کم ہو اور نہ حد سے بڑا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت نے متعین کر دی۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تعلیم دو، تاکہ بچپن سے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے۔ 7 سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کی عادت نہ پڑی ہو تو اب اس کو نماز پڑھانے کے لیے مارنے کی بھی اجازت ہے، یہ حد مقرر کر دی۔ لیکن یہ فرما دیا کہ چہرے پر مت مارو۔ نہ جانے آج کل ہمارے معاشرے میں اور جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں دینی علم سکھایا جاتا ہے، دنیاوی ایجوکیشن دیا جاتا ہے، ان کے استاد، ان کے ٹیچر جذبات میں آ کر بچے کے منہ پر تماچے رسید کرتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں، چہرے پر مارنا جائز نہیں، اور ایسی مار نہ مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے کہ لکڑی اٹھا لی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ پورے بدن پر یہ نشان پڑ گئے مار کے اور لکڑی کے، یہ جائز نہیں۔ یہ حدود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کھول کھول کر سمجھا کر واضح کر دی۔ ایک اور مثال لیجیے، مثلا دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤں اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کی میری عزت ہونی چاہیے، اس حد تک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت نفس کا جذبہ بالکل نہ ہو تو وہ انسان دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے۔ لیکن اگر عزت نفس کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل ہیں اور حقیر ہیں، تو اب یہ دل میں تکبر آ گیا، اس لیے کہ تکبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے۔ آپ کو بے شک یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ ہوں،
لیکن کسی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ خیال لانا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم امیر ہیں، مالدار ہیں اور ہمارے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہیں، دولت ہیں، اور دوسرا سامنے والا شخص غریب ہے، ٹھیلے پر سامان بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میری عزت اس کی عزت سے زیادہ ہے، میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ یہ عزت نفس کا جذبہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اب یہ جذبہ اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبوض ترین جذبہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ حالانکہ عزت نفس یہ قابل تعریف چیز تھی، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں وہ تکبر بن گئی، اور تکبر بننے کے نتیجے میں وہ مقبوض بن گئی۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے الکبریاء ردائی، بڑائی تو تنہا میرا حق ہے، بڑائی اللہ کو سزاور ہے۔ اللہ اکبر، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی بڑائی۔ بڑائی اللہ کو سزاوار ہے، اسی کے لائق ہے۔ لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میرا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہوں اور دوسرے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں، تو یہ تکبر کی حد ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو برا سمجھتی ہے، اس لیے کہ جو شخص متکبر ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ یہ شخص متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے، تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص اس کو برا سمجھے گا۔ ایک عربی کی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں متکبر کی مثال دی ہے۔ فرمائے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور ساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق متکبر کو برا سمجھتی ہے اور چھوٹا سمجھتی ہے، چاہے اس کے دبدبے اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔ یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اسی تکبر کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو ان تمام بیماریوں سے پاک کرے۔ ان کو جب غصہ آئے تو صحیح جگہ پر آئے، اور جب غصے کو استعمال کرے تو حدود کے اندر استعمال کرے۔ وہ اگر اپنی عزت کا تحفظ کرے تو حدود کے اندر کرے، تکبر نہ کرے، اور جو کام کرے اخلاق کے ساتھ کرے، کسی کام میں دکھاوا اور نام و نمود نہ ہو۔ اسی کا نام اخلاق کی صفائی اور اخلاق کا تزکیہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ،
جس کے بارے میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے نیک صحبت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اخلاق کو معتدل بنا دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بعض اوقات خود صحابہ کرام اپنے حالات حضور کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم فلاں کام اس حد تک کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں منتقل ہو گئے۔ زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد سے گزرا ہوا تھا، ذرا سی بات سے آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات 40 سال تک وہ جنگ جاری رہتی۔ لیکن جب وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسے مومن بن گئے کہ پھر جب ان کو غصہ آتا تو صحیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا۔ جتنا غصہ آنا چاہیے اتنا ہی غصہ آتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے کہ اگر ان کو غصہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اسی غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیت ڈال دی اور ان آیت قرآن کو انقلاب کا ذریعہ بنایا اور دل میں اسلام گھر کر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پوری جان نچھاور کر دی۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت اٹھا لی تو وہ غصہ جو انتہا سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے اور اپنے فیض صحبت سے ایسا معتدل کر دیا کہ جب آپ خلیفہ اور امیر المؤمنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے رعایا کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لیے ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمر، اگر تم ٹیڑے چلو گے تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہی جا رہی ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصہ ان کے زیر حکومت تھا آج اس زمین پر 25 حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دے۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غصہ
جو زمانے جاہلیت میں ضرب المثل تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا، اور جب غصے کا صحیح موقع آ جاتا اور ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی اور جنگ کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے سامنے آپ کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جاتی اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کی ایوانوں کو تاخت و تاراج کیا، تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا وہاں نہیں آیا، اور جہاں جس درجے میں غصہ آنا تھا وہاں اسی درجے میں آیا، اس سے آگے میں بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کان وقافا عند حدود اللہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتابیں پڑھ کر اور فلسفہ پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں، بلکہ ان کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کی تربیت میں رہے، آپ کی خدمت کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کے تمام اخلاق کو مجلہ اور مزکہ اور مصفہ کر دیا۔ پھر یہی طریقہ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ان سچوں کی صحبت اختیار کرو جن کے اخلاق درست ہیں، لہذا اپنی صحبت درست کرو اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ بستا ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکریں ہوں، جن کے اخلاق مصفہ اور مجلہ ہو چکے ہو۔ ایسے اہل اللہ، ایسے مشائخ اور ایسے ولی صفت انسانوں کی صحبت اختیار کرو گے تو انشاءاللہ دلوں کی گندگیاں دور ہوگی، دلوں کی کدورتیں ختم ہوگی، دل مزکہ ہوگا، پاکیزہ اور نورانی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے اور کیسے ان بزرگوں کے ساتھ برتا جائے، ان کے ساتھ میل ملاپ کس طرح رکھا جائے۔ ہر علاقے میں اور ہر جگہ کے اوپر اہل اللہ موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان سے صحیح استفادہ کرے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے، اپنے اندر جو بیماریاں ہیں روحانی، وہ روحانی بیماریاں ان کے سامنے جا کر رکھ دے، تب جا کر ہمارا صحیح علاج ہوگا اور ہمیں روحانی صحت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ دلوں والا بنائے، نگاہوں کو پاکیزہ بنائے، ہمارے جسم کے ہر عضو کو پاکیزہ منور بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اپنی رضا والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔